मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, वतन अज़ीज़ में सियासत की घमसान की जंग तो होती रही, हो रही है और आने वाले वक्त में भी होती रहेगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपको शायद इल्म में नहीं, इस वक्त जो घमसान की जंग हो रही है, पुश्तों के पुश्ते लग रहे हैं। बुनियादी तौर पर उसका मौजू करारदाते मकासद है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस जंग में जनाब वजाहत मसूद साहब, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब और जनाब खुर्शीद नदीम साहब इस मैदान में नबर अज़माक हैं। तीनों साहब देखा जाए इल्म और अदब, सखाफ़त, खताबत में यकताए रोज़गार हैं और तीनों उर्दू में लिखते हैं और अपने अपने अंदाज में ऐसी ऐसी रोशनियाँ बखेरते जाते हैं। इनके लिखे हुए अल्फाज पर गिरा लगाना कम से कम मुझ जैसे अनपढ़ नीम ख्वांदा के बस की बात नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसके बावजूद हम कुछ मरूज़ात ऐसी हैं जो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़, बात करारदाते मकासद की हो रही है और इस करारदाते मकासद के बुनियादी तौर पर देखा जाए, हमें ये एतराज़ है, यह दस्तावेज़ात में मसावी हक़ शरीयत, हक़ हुक्मरानी पर क़ीदे की जंजीर डालती है, जिसमें मेरे बुनियादी हकूक़ मजरू नहीं होते, मगर एज़ ए कौमी रियासत पाकिस्तान का दस्तूर तहस्सुस इस जद्दोजहद से मुंतका होता है, जो 20वीं सदी के सियासी तस्वुरात की रोशनी में हक़ खुद इरादियत की बुनियाद पर गैर मुल्की हुक्मरानों के ख़िलाफ़ की गई। इस जद्दोजहद में कायदे आज़म एक सियासी रहनुमा थे, कोई वो मजहबी पेशवा नहीं थे, ना ही वो सजादा नशीन थे और ना ही गद्दी नशीन होने के दावेदार थे। अगर उनके अक़वाल को इसी सियासी तनाज़ुर में देखा जाए तो कायदे आज़म की समत मुयस्सर ना भी होती तो लिखने वाला में इतना ज़रूर हौसला मौजूद है। यही हमारे सियासी बहरान, हमारे माशी बहरान, अखलाकी बहरान और माशियती बहरान, कौमी अफराद से निजात का नुस्खा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मार्च 1940 के इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर तक़सीम हिंदुस्तान का मुतालबा किया गया। 26 मार्च 1940 की करारदाद में मुसलमानों के समाजी, माशी, सकाफ़ती, सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की गरज से तक़सीम का मुतालबा किया गया। अगर देखा जाए इस बुनियादी दस्तावेज़ में इस्लाम, इस्लामी निज़ाम, इस्लामी ममलकत का कोई इशारा तक भी मौजूद नहीं था। अगर कोई इसकी निशानदाही करे तो बेहतर इस इजलास में मुस्लिम लीग के किसी रहनुमा ने भी इस्लामी होने का जिक्र तक नहीं किया। ये करारदाद कायदे आज़म की नुक्ता नज़र की तस्दीक थी, जो उन्होंने 7 फरवरी 1935 को हिंदुस्तान की मरकज़ी कानून साज़ असम्बली में ख़िताब करते हुए
اختیار کیا تھا۔ مذہب کو سیاست میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ مذہب کا معاملہ اللہ اور انسان کے درمیان ہے۔ میرے عزیز دوستو، بیورلے نوکلس نے جو 1944 میں اپنی تحریر کردہ کتاب میں قائد اعظم نے ان سے کہا، ہندوستان کے مسلمانوں کا مقدمہ 5 نکات پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان ایک قوم ہے، تاریخی اعتبار سے، اپنے ہیرو کے والے سے، آرٹ اور فن تعمیر کے لحاظ سے، موسیقی کے لحاظ سے، اور ان کے قانون ہندوؤں کے قانون سے الگ ہیں۔ مصنف نے مذہبی اختلاف کے بارے میں قائد اعظم سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، جزوی طور پر بھی اور نہیں بھی یہ جواب دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 7 اپریل 1946 کے دہلی کنونشن میں ہندوستان کے تمام متحد مسلم لیگی اراکین اسمبلی شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں حسین شہید سہروردی کی قرارداد پر 1940 کی قرارداد لاہور میں ترمیم کر کے ایک ستون کے بجائے ریاست کا لفظ استعمال کیا گیا، اور اس اجلاس میں مولانا شبیر احمد عثمانی بھی شریک تھا۔ یہاں بھی کسی مسلم رہنما نے پاکستانی ریاست کو اسلامی ریاست قرار نہیں دیا۔ اس تاریخی اجلاس میں قائد اعظم نے اپنے اختتامی خطاب میں فرمایا، ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ مذہبی ہماری سیاسی حکومت ہوگی، مذہبی نہیں۔ ہم کوئی مذہبی ریاست قائم کرنا نہیں چاہتے۔ مذہب اپنی جگہ ہے اور ہمیں عزیز ہے۔ مذہب کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمیں دنیاوی مفادات کا خیال تک نہ آتا، لیکن زندگی میں اور چیزوں کی بھی اہمیت ہے۔ ہماری معاشرت بھی ہے، معاشی زندگی بھی ہے۔ سیاسی اقتدار کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ معاشی زندگی کا کیسے تحفظ کریں گے؟ میرے عزیز دوستو، قائد اعظم کو اس موقع پر لازماً مذہبی ریاست کی نفی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرے عزیز دوستو، اس لیے اس اجلاس میں مسلم لیگ کے ایک ٹولے نے اسلامی ریاست کے قیام کا اعلان کرانے کی کوشش کی، مگر قائد اعظم نے بھرپور مزاحمت کی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان میں جو انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی اقلیت محفوظ نہیں، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے احمدی برادری کے لوگ ہوں، ہر ایک کو عدم تحفظ کی محسوس ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، پاکستان کو محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو 1951 میں قرارداد مقاصد لیاقت علی خان اور شبیر احمد عثمانی نے مل کر قانون ساز اسمبلی سے پاس کروائی، اسی دن سے پاکستان میں فرقہ پرستی کی بنیاد پڑی، اور آج 75 سال کے بعد آپ خود دیکھ لیں، پاکستان فرقہ پرستی میں ایسا پرو چکا ہے اور یہ لیر ہو رہا ہے کہ آپ اس کو قائد اعظم کے ارشادات کے مطابق ریاست پاکستان پاتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ مضمون تو بہت لمبا ہے،
ہم کوشش کریں گے گائے بگائے محترم وجاہت مسعود صاحب، محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، محترم خورشید عالم صاحب کے مقالات سے تحریرات سے مضمون کو ڈال کر ہم اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھیں۔ وہ ہماری یہ کوشش اتنی بھرپور تو نہیں ہوگی، مگر پھر بھی ہم کوشش کریں گے۔ قائد اعظم اور شبیر احمد عثمانی کا جو اس وقت گمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے، دیکھتے ہیں اور شبیر احمد عثمانی فاتح ہوتا ہے یا قائد اعظم محمد علی جناح کی فتح ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمیونٹی سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔